بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سچائی ایک ایسی چیز ہے جسے تمام مذاہب کے اندر پسند کیا گیا ہے اور تمام مذاہب سچائی کی تعلیم دیتے گئے۔ مذہب اسلام کے اندر بھی سچائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جھوٹ سے منع کیا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ کے سچائی کا عالم یہ تھا، سچ کے اندر آپ کی شہرت اس قدر تھی کہ آپ کا سب سے بڑے جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، یعنی سچ بولنے والا، صادق و امین کے لقب سے آپ کو یاد کرتے تھے۔ حالانکہ وہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کو صادق کہتے تھے اور امانت دار تسلیم کرتے تھے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ابو جہل تھا، وہ بھی آپ کو صادق تسلیم کرتا تھا، یعنی آپ کی سچائی کو ابو جہل جیسے سب سے بڑے دشمن بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلیم کرتے تھے۔ اسی طرح تمام تر انبیاء جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مبعوث فرمایا، تمام تر انبیاء جو کہ سچ بولتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہ کتاب کے اندر ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، بلا شبہ وہ سچے نبی تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ تعریف کی کہ حضرت ابراہیم سچے نبی تھے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گئے کہ جب ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے طرف مائل کرنا چاہا، تو قرآن کریم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں گئے اِنَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ بلا شبہ یوسف علیہ السلام سچے لوگوں میں سے تھے۔ تو تمام انبیاء جو اس دنیا کے اندر آئے، اللہ نے جتنے بھی پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، تمام تر انبیاء سچ بولنے والے تھے، سچائی کے علمبردار تھے۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گئے، تو اسلام کے اندر سچائی کی بڑی اہمیت ہے۔ جھوٹ کو سے منع کیا گیا گئے، جھوٹ یہ گناہ کبیر آ گئے۔ تو یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی گئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو تمام تر گناہوں سے، برائیوں سے، برے کاموں سے انسان کو روکتا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف گئے اور اس خوف کا استحضار گئے، ہر وقت یہ سوچتا گئے، اللہ کا ڈر گئے، اسے اس بات کا خوف ہے کہ ایک دن مرنا گئے، مر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہونا گئے، تو ایسا شخص گناہ سے باز رہے گا۔ جب گناہ کی طرف آمادہ ہوگا، گناہ کے بالکل قریب ہوگا، اگر دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر گئے، تو وہ گناہ سے رک جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے کہ انسان کو تمام تر برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر مؤذن صدا دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اب جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے تو مؤذن کی صدا کو وہ نظر انداز نہیں کرے گا، بلکہ مسجد کے اندر تشریف لائے گا، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر گئے، اس کے دل کے اندر یہ ڈر گئے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر حاضر ہونا گئے، کل اللہ کے نا حساب دینا گئے، میں کیا حساب دوں گا؟ تو اللہ کا ڈر جو گئے یہ تمام گناہوں سے روکنے والا گئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا گئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا گئے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گئے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی، سچے لوگوں کی جماعت رہے گی۔ اسی سے مفسرین کرام نے اسی آیت کریمہ سے اجماع کو ثابت کیا گئے، اور دوسری بات یہ گئے کہ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی گئے کہ صحبت کا اثر ہوتا گئے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا گئے کہ سچے لوگوں کے ساتھ تم رہو۔ جب ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو سچائی کا اثر ہوگا، کیونکہ ہمارا جو دل گئے، یہ دل جو گئے دوسری چیزوں کے اثر کو قبول کرتا گئے۔ مثلا ہم کسی ڈاکو کے ساتھ رہیں گے، ڈکیت کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو کچھ دنوں کے بعد ہمارے دل کے اندر بھی ڈکیتی پر آمادہ، ہمارا دل بھی ڈکیتی پر آمادہ ہوگا۔ اسی طرح ہم نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، عالم علماء کی صحبت میں رہیں گے، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے تو ہمارے دل کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہمارے دل کے اندر ہمارا دل اس بات پر آمادہ ہوگا کہ ہم نیک کام کریں۔ تو اسی آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ نے سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ جب ہم سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھیں گے، تو ہمارے دلوں کے اندر بھی، ہمارے دل بھی سچائی کو قبول کریں گے، ہمارا دل بھی اس بات پر آمادہ ہوگا، سچ بولنے پر آمادہ ہوگا۔ اسی طرح 22ویں پارے کے اندر آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے کا حکم دیا گئے۔ وہ آیت کریمہ یہ گئے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے پر ابھارا گئے، سچ بولنے کا حکم دیا گئے۔ سچ بولنے پر کیا حاصل ہوگا اس چیز کو اللہ نے بیان کیا گیا۔ جو انسان سچ بولے گا اسے کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ جو شخص سچ بولے گا، راست بازی پر عمل کرے گا تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ یعنی سچائی کے اندر، سچ بولنے کے اندر وہ طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے سچ بولنے کی اگر تمہاری عادت ہے، سچائی پر تم اگر عمل پیرا رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ سچائی کی برکت سے تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ سچ بولنے سے، سچ بولنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست کر دے گا۔ اسی طرح جھوٹ جو ہے، جھوٹ بولنا یہ ایسی منحوس چیز ہے کہ جھوٹ بولنے کی نحوست اس قدر سخت ہے کہ انسان جھوٹ بولنے کی وجہ سے جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کی جس کی عادت ہوتی ہے، جھوٹ یہ ایسی بیماری ہے، جھوٹ یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام فساد کا جڑ ہے۔ جب انسان جھوٹ بولے گا تو جھوٹ کی وجہ سے انسان تمام تر گناہوں کے اندر ملوث ہوگا۔ میں نے جو حدیث پاک پڑھی گئے، اس حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ بولنے والے کا انجام کیا ہوگا اور جھوٹ بولنے کا انجام کیا ہوگا، اسی مضمون کو بیان کیا گیا کہ سچائی کا کیا مقام ہے اور جھوٹ بولنے کا کیا مقام ہے۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، سچ بولنے کی وجہ سے انسان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، اسی چیز کو بیان کیا گیا۔ یہ مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدق يهدي الى البر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ نیکی کے ذریعے، نیکی کرنے کے ذریعے انسان جو ہے وہ جنت کی طرف جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ انسان اگر سچ بول رہا ہے، سچ بولنے کی وجہ سے انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ وہ کیسے داخل ہوگا کہ جب انسان سچ بولے گا، سچ بولنے کی عادت ڈالے گا تو سچ بولنے کی وجہ سے انسان کو نیک کاموں کی توفیق ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے کی وجہ سے انسان کو نیکی کی توفیق دے گا، اور جب نیکی کی توفیق دے گا تو نیک کام جو ہیں، نیک کام ہی انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ، کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے، سچائی پر عمل کرتا ہے، سچ بولنے کی عادت اس کی ہوتی ہے، حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اس کا نام سچوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر گئے کہ عند اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سچوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ جب جس کا نام سچوں کے اندر لکھ دیا جائے گا لہذا وہ شخص کامیاب ہوگا، اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ،
کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ جس شخص کی جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے تو جھوٹ بولتے بولتے، جھوٹ کے بولنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی نحوست کی وجہ سے انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ بولنا اور گناہ کا کام جو ہے انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی انسان جب گناہ کا کام کرتا رہے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ انسان جہنم کے اندر پہنچ جائے گا۔ تو لہذا جھوٹ بولنا یہ ایسا گناہ ہے، تمام فساد کی جڑ جو ہے یہ جھوٹ بولنا ہے۔ انسان جھوٹ بولتے بولتے جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ آگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، انسان کی عادت جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے، ہمیشہ وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ کذاباً، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، جھوٹ بولتے بولتے اللہ کے دربار کے اندر بھی اس کا نام جھوٹوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ جھوٹا لکھ دیا گیا لہذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ تو جھوٹ ایسا گناہ ہے کہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچ بولے، ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے پرہیز کرے، چاہے دنیاوی معاملات ہوں یا دین کے معاملات ہوں، تمام معاملات کے اندر سچ بولنا لازم ہے۔ اور اگر جھوٹ بولے گا، جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 صحابیوں کا واقعہ نقل کیا ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر 3 صحابی جنگ کے اندر تشریف نہیں لے گئے، پیچھے رہ گئے، لیکن بعد کے اندر جب اللہ کے رسول جنگ سے واپس آئے تو ان صحابیوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے سچ بتلا دیا کہ کیوں جنگ کے اندر وہ تشریف نہیں لے جا سکے۔ کعب بن مالک، ربیع بن مرارہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 صحابی تھے جو غزوہ تبوک کے موقع پر تشریف نہیں لے جا سکے تو آئے تھے، لیکن انہوں نے سچ بولا تو سچ کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور بہت سے منافق تھے، منافق جو تھے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ منافقین کی بھی جماعت تھی جو مسلمان تو نہیں تھے لیکن اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کرتے تھے، تو یہ لوگ بھی جنگ کے اندر غزوہ تبوک کے اندر نہیں گئے تھے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جھوٹ بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا مقرر کیا کہ ان کو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا گیا کہ انہم رجسن، کہ ان کو ناپاک کہا گیا ہے، یعنی وہ جھوٹے گئے، ان کو پاک نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح ان کا ٹھکانہ جہنم بتلایا گیا۔ تو جھوٹ جو ہے ایسی چیز ہے کہ جھوٹ سے انسان جہنم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سچ بولیں، اسی طرح اپنے تجارت کے معاملات کے اندر بھی ہم سچ بولیں۔ اگر انسان تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر سچ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کاروبار کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر گئے کہ انسان اگر سچ بولتا ہے تو اس کے کاروبار کے اندر برکت ہوتی ہے، لیکن اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو ایسی کاروبار کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے، برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ انسان اگر اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار کے اندر برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم سچ بولیں، ہم اپنے کاروبار کے اندر سچ بولیں، اور اگر سچ بول لیں گے تو ایسے تاجر کے بارے میں، ایسا تجارت کرنے والا جو امانت دار ہے، اپنے امانت کے اندر، اپنے تجارت کے اندر وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، اسی طرح اپنے تجارت کے اندر جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو ایسے تاجر کے بارے میں ہے کہ ایسا تاجر جو امانت دار ہو،
جو اپنے تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولے، ایسے تاجر کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار تاجر جو گئے کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس طرح یہ مقام ہے، تجارت کا یہ مقام ہے۔ تو اگر یہ تجارت ہم کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اگر اس کاروبار کے اندر ہم سچ بولیں گے تو یہی کاروبار ہمارے لیے عبادت بن جائے گی، اس کاروبار پر بھی ہم کو ثواب ملے گا۔ کاروبار کے اندر اگر ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اگر کسی سامان کے اندر کوئی خرابی گئے تو ہم اس عیب کو چھپا نہیں رہیں گے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں۔ مثلا کوئی سامان کے اندر خرابی گئے تو ہم اپنے گراہک کو صاف صاف بتا دیں کہ اس سامان کے اندر یہ خرابی گئے، اس لیے ہم آپ کو اتنے دام کے اندر دے رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس عیب کو نہیں بتایا، دھوکے سے ہم نے اس کو دے دیا تو یہ غلط ہے، ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا۔ تو اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، لیکن اگر کاروبار کے اندر ہم سچ بول رہے ہیں، امانت داری سے تجارت کر رہے ہیں، دیانت داری سے تجارت کر رہے ہیں، تو یہی کاروبار ہمارا عبادت بنے گا، اور کل قیامت کے دن ہمارا حشر جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر جو ہے شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے تجارت کے اندر جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں۔ آج ہمارے تجارتوں کے اندر برکت اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم تجارت کے اندر جھوٹ بولتے گئے اور گراہکوں کو دھوکہ دیتے گئے۔ دھوکہ دینے کا مطلب یہ گئے کہ سامان کے اندر کوئی خرابی ہوتی گئے تو ہم اس کو چھپا لیتے گئے، اپنے گراہک کو بتاتے نہیں۔ حالانکہ ہم اگر گراہک کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ گراہک ایک مرتبہ دھوکہ کھائے گا۔ ہم نے کسی کو دھوکہ دے دیا، اس عیب کو نہیں بتایا تو وہ گراہک ایک مرتبہ دھوکہ کھائے گا، دوبارہ آپ کی دکان پر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جان جائے گا یہ دکاندار ٹھیک نہیں، اس کے ہاں سے میں نے سامان لیا تھا، ایک مرتبہ میں نے دھوکہ کھایا تھا، دوبارہ وہ گراہک آپ کے ہاں نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ سچ بولیں گے اور جو سامان کے اندر آپ کے عیب گئے اس سامان کو بتلا دیں گے کہ اس سامان کے اندر یہ عیب گئے، تو اس کی مرضی ہوگی، وہ لے گا، لینا چاہے گا لے گا، اور لینا نہیں چاہے گا تو نہیں لے گا۔ تو اب پھر وہ آپ پر اس کو اعتماد ہو جائے گا، بھروسہ ہو جائے گا کہ یہ دکاندار جو گئے یہ امانت دار گئے، دیانت دار گئے، سچا گئے، تو لہذا آپ کی دکان پر وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ اس لیے تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولے۔ تجارت کے اندر اگر ہم جھوٹ بولنے گئے تو تجارت کے اندر برکت نہیں ہوتی گئے، برکت ختم ہو جاتی گئے۔ اسی طرح ہم اپنے دینی معاملات کے اندر